بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور آج کی یہ جو ہماری ملاقات ہے غالباً یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہوگی، اور اس سے قبل جو کچھ ہم تذکرہ کر چکے ہیں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر جو کچھ صورتحال پیش آئی تھی، اور پھر غزوے کے اختتام پر شہداء کی جو بہت بڑی تعداد تھی، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس چل کر ہر ایک شہید کے پاس تشریف لے گئے تھے، اسے الوداع کہنے اور اسے رخصت کرنے کی غرض سے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو کیفیت تھی اور جو ماحول بنا ہوا تھا، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہایت افسردہ اور رنجیدہ تھے۔ اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی میت کے پاس پہنچے تو وہاں جو صورتحال نظر آئی، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید افسردہ ہو گئے۔ اور یہاں یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ جو شہداء ہیں وہ تو در حقیقت اللہ کے پاس زندہ ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں مارے گئے تم انہیں مردہ نہ سمجھو، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہیں اور انہیں وہاں رزق بھی عطا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد مزید یہ کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہاں وہ اپنے لیے اللہ کی طرف سے جو فضل و کرم، جو رزق اور جو نعمتیں، جو مقام و مرتبہ اپنے سامنے وہ پائیں گے یہ شہداء، تو اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تو یہ لفظ جو ہم نے کہہ دیا کہ وہاں ان کی میت کے پاس پہنچے، یہ ظاہری جو صورتحال تھی دیکھنے میں کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تھے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ شہداء تو زندہ ہوا کرتے ہیں، یہی اللہ کا ارشاد ہے۔ تو ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سے ہی افسردہ تھے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اب مزید افسردگی کا عالم طاری ہو گیا کہ وہاں جو صورتحال دیکھنے میں آئی وہ کچھ اس طرح تھی کہ کفن کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ ایک مختصر سی چادر ملی، اور وہ بھی پھٹی پرانی اور بوسیدہ سی چادر تھی، اور اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانپا جاتا ہے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور اگر پاؤں ڈھانکے جاتے ہیں تو سر نظر آنے لگتا ہے۔ تو آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سر ڈھانک دیا جائے اور جو پاؤں نظر آ رہے ہیں ان پر گھاس وغیرہ ڈال کر انہیں چھپا دیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل کی گئی، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک ساکت و جامد اور انتہائی غور سے مصعب ابن عمیر کی جانب دیکھتے رہے، گویا کہ بہت دور کہیں خیالوں کی دنیا میں کھو گئے ہوں۔ اور کچھ دیر اسی طرح دیکھنے کے بعد اور کچھ دیر اسی طرح خاموشی کے بعد آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، لَقَدْ رَأَيْتُكَ بِمَكَّةَ
وما بها أرقت حلة ولا أحسن لمة منك ثم ها أنت ذا شعث الرأس في بردة. یعنی اے مصعب ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کبھی میں نے پورے شہر مکہ میں تم سے زیادہ خوش شکل، خوش منظر، خوش لباس اور تم سے زیادہ نفیس کوئی اور انسان نہیں دیکھا تھا، اور آج یہ منظر بھی ہے کہ تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں اور یہ ایک چھوٹی سی بوسیدہ سی چادر ہے کہ جس میں تم لپٹے پڑے ہو۔ اور ناظرین کرام، ظاہر ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے جو کسی بھی انسان کے جذبات ہوا کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر انسان افسردہ ہو جاتا ہے، اداس اور غمگین ہو جایا کرتا ہے کہ کسی کو اگر ایسی کیفیت میں دیکھے، اور خاص طور پر یہ کہ اگر اپنے کسی عزیز ترین انسان کو اس کیفیت میں اگر دیکھا جائے گا تو انسانی جذبات جو ہیں اور انسان کا جو طبعی جو اس کی حیثیت ہے اور جو فطری کیفیت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان جذبات کی وجہ سے، انسانی جذبات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً افسردہ اور اداس ہو گئے تھے اس موقع پر۔ لیکن یہ جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے کہ اے مصعب تم سے زیادہ خوش شکل اور کوئی نہیں تھا، تم سے زیادہ خوش لباس اور کوئی نہیں تھا، لیکن آج تمہاری یہ کیفیت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور یہ کیسی چادر ہے کہ جس میں تم لپٹے پڑے ہو، تو افسردگی سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہ اشارہ مقصود تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اتنی بڑی گواہی مقصود تھی ان لوگوں کے سامنے جو کہ وہاں اس وقت حاضر تھے اور موجود تھے اور اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں یہ اشارہ پوشیدہ تھا کہ دیکھو اے دیکھنے والو دیکھ لو کہ مصعب نے اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وہ جو شان و شوکت سے بھرپور زندگی تھی اور راحت و آرام سے بھرپور جو زندگی تھی، مصعب نے اس راحت و آرام کو چھوڑا اور دنیا کی عارضی اور فانی لذتوں کو اور شان و شوکت کو ترک کر دیا، اور یہ جو فانی چیزیں تھیں ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد مصعب نے آخرت کی جو ابدی اور لازوال کامیابی تھی اور جو حقیقی سعادت مندی تھی اسے اپنا لیا، اور اس مقصد کے لیے مصعب نے یہ اتنی بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے تو ان سے مصعب کے حق میں گواہی دینا مقصود تھا اور مصعب کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا مطلوب و مقصود تھا۔ اور پھر ناظرین کرام، کچھ دیر توقف کے بعد اور وہاں رکے رہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہدائے احد کو مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ان رسول اللہ یشہد انکم الشہداء عند اللہ یوم القیامہ، یعنی بے شک اللہ کا رسول اس بات کی گواہی دے رہا ہے، یعنی خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں، اور پھر خود اپنی ذاتی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ تم سب اللہ کے نزدیک شہید ہو، اور یہ کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کہ شہداء کے شایع نشان ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس موقع پر یہ گواہی دے رہے تھے کہ تم نے یہ جو قربانی دی ہے اور یہ جو شہادت تمہیں نصیب ہوئی ہے تو تمہاری یہ قربانی اور تمہارا یہ جذبہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، یہ چیز قبول کر لی گئی ہے تمہاری قربانی اور یہ تمہارا جذبہ
اور اللہ کے ہاں تمہیں شہید قبول کر لیا گیا ہے، شہید لکھ لیا گیا ہے، اور یہ کہ قیامت کے روز جب تمہارا حشر ہوگا اور جب تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو یقیناً وہاں وہی تمہاری حیثیت ہوگی، وہی تمہاری کیفیت ہوگی، اور وہی تمہاری شان ہوگی جو کہ شہداء کی شان ہوا کرتی ہے۔ اس بات کی گواہی دی اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء احد کے لیے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہداء کی طرف سے آپ دوسری طرف متوجہ ہوئے، یعنی جو آپ کے ساتھی صحابہ کرام اس وقت وہاں موجود تھے۔ اب انہیں مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ ایھا الناس زوروہم واتوہم وسلموا علیہم فوالذی نفسی بیدہ لا یسلم علیہم مسلم الی یوم القیامت الا ردوا علیہ السلام۔ فرمائے کہ اے لوگو، تم ان کے پاس آتے جاتے رہا کرو، ان شہداء احد کی زیارت کرتے رہا کرو، اور تم ان کے پاس آ کر انہیں سلام پیش کیا کرو، اس لیے کہ قسم ہے اس اللہ کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ قیامت تک جب کبھی بھی کوئی بھی مسلمان ان کے پاس آ کر انہیں سلام کرے گا تو یہ اس کے سلام کا جواب دیا کریں گے۔ یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کرام کو ترغیب دی اس چیز کی کہ یہ جو شہداء احد ہیں تم انہیں بھول نہ جانا، انہیں فراموش نہ کر بیٹھنا، بلکہ ان کے پاس آمد و رفت کا سلسلہ تم جاری رکھنا اور انہیں آ کر سلام پیش کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کی قسم قیامت تک جب کوئی بھی مسلمان ان کے پاس آئے گا اور انہیں سلام کرے گا تو یہ اس کے سلام کا جواب دیا کریں گے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیشہ یہی معمول رہا کہ وقتاً فوقتاً اکثر و بیشتر جب بھی آپ کو موقع ملتا تو آپ مدینہ شہر سے چل کر وہاں احد پہاڑ کے قریب تشریف لاتے اور ان شہداء احد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کیا کرتے اور ان کے لیے دعائے خیر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ معمول رہا۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی اور اللہ کے یہ برگزیدہ ترین بندے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، ان پر ہم سب کی طرف سے سلام ہو، اور ہم سب کی طرف سے تمام شہداء احد پر سلام ہو۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، ہماری آج کی اس ملاقات میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہمارے اس پروگرام میں اپنے اختتام کو جا پہنچا، اور اس موقع پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو وہاں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور اس موقع پر ہماری یہ التجا ہے اللہ کے سامنے اور ہماری یہ مناجات ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ کرے کہ ہم سبھی کو قیامت کے دن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی صحبت و معیت اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے اس مبارک تذکرے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بہت ہی جلیل القدر صحابی کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی جن کا نام نامی ہے اور اسم گرامی ہے خباب ابن الارت
رضی اللہ عنہ۔ یہ قصہ ہے اس زمانے کا کہ جب شہر مکہ میں ابھی دین اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ وہاں ایک قبیلہ تھا، مشہور قبیلہ، کہ جس کا نام تھا بنو خزاعہ۔ اس قبیلہ بنو خزاعہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون تھی، بڑی مالدار، اور بہت ہی اس کی حیثیت تھی وہاں شہر مکہ میں اور اس قبیلے میں، اس معاشرے میں، کہ جس کا نام تھا انمار۔ اور چونکہ قبیلہ بنو خزاعہ سے اس کا تعلق تھا، اس لیے انمار الخزاعیہ کے نام سے یہ عورت مشہور تھی۔ تو ایک روز اس عورت نے سوچا کہ گھر کے کام کاج کی غرض سے کیوں نہ کوئی غلام خرید لیا جائے۔ چنانچہ اس ارادے سے، یعنی غلام خریدنے کی خاطر، وہ اپنے گھر سے روانہ ہوئی۔ اور اس زمانے میں مکہ شہر میں ایک بازار تھا کہ جسے سوق النخاسین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور وہ بازار مخصوص تھا غلاموں کی خرید و فروخت کے لیے۔ چونکہ اس زمانے میں یہ تو عام رواج تھا اس معاشرے میں کہ انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، بطور غلام انسانوں کو خریدا جاتا تھا، فروخت کیا جاتا تھا، اور ہر شہر میں ایسے بازار ہوا کرتے تھے کہ جس طرح آج کل گاڑیوں کا بازار ہے، سبزیوں کا بازار ہے، مچھلیوں کا بازار ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی انسانی ضروریات کی چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح اس معاشرے میں غلاموں کی خرید و فروخت کا بھی مخصوص بازار ہوا کرتا تھا کہ جسے مکہ میں اس دور میں سوق النخاسین کہا جاتا تھا۔ تو یہ عورت انمار الخزاعیہ اس بازار میں پہنچی غلام خریدنے کے لیے۔ اور چونکہ ظاہر ہے کہ غلاموں سے مختلف کام لیے جاتے تھے، محنت مشقت کا کام ہے تو اس کے لیے بڑا طاقتور غلام خریدنا ہوگا، تو جیسا کام ہوگا ویسا غلام۔ اور گھریلو کام کاج کے لیے لوگ اس بات کو پسند کیا کرتے تھے کہ کوئی چھوٹی عمر کا ہو، کم سن ہو، کہ گھر میں ہر وقت اس کے ساتھ معاملات طے کرنا، بات چیت کرنا، اور پھر یہ کہ اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لینا کہ ہر وقت تو وہ گھر کے اندر رہے گا، کام کاج کرے گا۔ لہذا انمار نے اس بازار میں پہنچنے کے بعد اس حصے کا رخ کیا کہ جہاں کم سن قسم کے غلام فروخت کی غرض سے پیش کیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام کیا ہوا، اس سلسلہ کلام کو مزید آگے بڑھایا جائے گا آئندہ ملاقات کے موقع پر۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔